جی ہاں، آج لوگ حج کر کے آتے ہیں، بنے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ جو لوگ حاجی ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا سبق ہے آج اس ویڈیو میں۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ حج کر کے آنے کے بعد میں اگر لوگ حاجی نہ کہیں نا تو مانو یار جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ اس ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں ایک اچھا میسج دینے کے لیے ان حاجیوں کو جو حج کر کے آتے ہیں اور ان کو کوئی حاجی کسی وجہ سے نہیں کہہ پاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں ان کے لیے بہت اچھا میسج ہے کہ آپ اپنے آپ کو حاجی کہلوائیں یا نہ کہلوائیں۔ مطلب ایک آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میں ایک اچھا پیغام اور میں آپ کو ابھی دوں گا۔ میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں، کل کے سوال کا جواب دینے والا ہوں، آج کا سوال آپ سے کرنے والا ہوں، اور معافی چاہتا ہوں آج کی ویڈیو ہماری تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ آج 5 نومبر ہے، چاند کی 20 تاریخ ہے۔ پہلا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے حاجیوں کے تعلق سے۔ تو جو حاجی لوگ ہیں وہ برا نہ مانے، لیکن جو لوگ حج کر کے آئیں گے الحمدللہ اللہ آپ سب کو حج نصیب فرما دے۔ میں تو کہہ رہا ہوں الحمدللہ، دعا کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں اگلی بات کرتے ہیں۔ سنیے۔ الو امال 100 روپے۔ حاجی فضل الرحمان ایڈوکیٹ عارف خان۔ حاجی بڑا لکھو یار۔ آپ حاجی صاحب ہیں؟ جی ہاں۔ حاجی بڑا لکھو یار بولا حاجی نہیں لکھیں گے تو آپ کے پیسے لکھے نہیں جائیں گے کیا؟ کہ حج کر کے آگے لوگوں پہ احسان کر رہے ہو کیا آپ؟ شو بازی کر رہے ہو، آپ حاجی بن گئے۔ بڑے اچھے حاجی صاحب ہو یار۔ کئی لوگوں کو تو ہم نے نام چھپاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بولتے ہیں ہم حاجی نہیں ہیں، اور تم تو بڑا بڑا لکھوا رہے ہو۔ ارے حج کرنے گئے تھے کہ حاجی کی پدوی لینے گئے تھے وہاں پر؟ بہت صحیح بولے وکیل صاحب آپ نے۔ آج کل لوگ حج کر آنے کے بعد یدی حاجی بولو تو خوش ہوتے ہیں اور حاجی نہیں بولو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ وکیل صاحب آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں آج کے بعد حاجی نہیں لکھوں گا، میں ماسٹر فضل الرحمانی ہر جگہ لکھوں گا۔ بہت اچھی بات ہے ماسٹر صاحب کہ آپ سمجھ گئے اور آپ حاجی نہیں لکھا رہے۔ ہمارے معاشرے میں حج کر کے آنے کے بعد یہ چلن زیادہ ہو گیا، آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ کو سدھریں گے، ہے نا؟ چلیے اللہ حافظ۔ واقعی آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ تو سدھریں گے۔ اب یہی مقصد میرا بھی تھا کہ جو لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد میں کہیں معاملات کہیں لکھوانے کے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار حاجی تھوڑا بڑا کر کے لکھو۔ یہ مان لو آپ نے کہا کہ میرا نام حاجی فلاں ہے یا حاجی فضل الرحمان، اب اس نے بندے نے حاجی نہ لکھا ہو، خالی آپ کا نام لکھ دیا، محمد فضل الرحمان لکھ دیا یا کچھ بھی لکھ دیا، تو اس کو دیکھ کر کے آپ ناراض نہ ہونا کہ یار انہیں حاجی تو لکھا ہی نہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ آپ جو ہے اگر حج کر کے بھی آ گئے ہیں تو کسی کو یہ ظاہر نہ کریں کہ میں حاجی ہوں، میں حج کر کے آیا ہوں، میں حاجی ہوں، میں حاجی ہوں۔ نہیں بھائی، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے میرے عزیز۔ لوگ جانتے ہیں کہ واقعی یہ حج کر کے آئے ہیں، یہ حاجی جی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجی نہ کہے تو آپ اس سے ناراض رہیں۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں مجھے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں۔ چلیے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ کل میں نے سوال پوچھا تھا کہ مرد اور عورت کے لیے کالی والی جو مہندی ہوتی ہے نا، مہندی، کالی والی مہندی، اس کو لگانا کیسا ہے؟ تو سنیں، کالی مہندی بالوں میں لگانا مرد و عورتوں کے لیے ناجائز و حرام ہے اور گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں اور آپ کو پتا چل گیا ہو کہ کالی والی مہندی لگانا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ناجائز و حرام ہے اور گناہ ہے، تو آج ہی سچی توبہ کر لیں، کالی والی مہندی کبھی نہ لگائیں۔ اس سے ریلیٹڈ کون سی مہندی لگا سکتے ہیں، کون سی جائز ہے، بہت جلدی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ فی الحال کالی والی مہندی صاحب بچے، ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال تھا کل کا کہ کس دیش میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں؟ تو بھائی جیسے کہ ہمیں معلوم ہے، پتہ چلا ہے، انڈونیشیا ایک دیش ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اب آج کا سوال سن لے، پھر اللہ کے نبی کی حدیث سناؤں گا، اور پھر کلام ایسا کلام ہے کہ آج تو واقعی دل کی کلیاں کھل جائیں گی، آج آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا واقعی۔ تو آج کا میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ شریف کا نام پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ ابھی جو مدینہ شریف ہے اس کا نام پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ صرف ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، کمنٹ باکس میں آپ جواب دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو بتائیں الحمدللہ، اور نہیں معلوم تو بتائیں کہ بھائی ہم کو نہیں پتا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا، تو عزیز نبی کے فرمان کو سن کے اس پر عمل کیا کریں، عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کریں میرے عزیز۔ ہاں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ قرآن شریف کی پڑھنے کی عادت ڈالو میرے عزیز، اور ابھی پڑھنا نہیں جانتے ہو تو کوئی عمر نہیں ہوتی پڑھائی کی میرے عزیز، آپ ابھی بھی قرآن شریف پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن شریف اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھا کیا کرو، کیونکہ یہ شفاعت کرے گا، نبی فرما رہے ہیں۔
ہاں میرے عزیزو، اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں. کلام بہت پیارا ہے. نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز 5 وقت کی پڑھیں. نماز سے ریلیٹڈ ایک بہت اچھا میسج ہو سکتا ہے کہ میں کل کی ویڈیو میں آپ کو دوں گا، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کا وہ میسج ہے، اور آپ اس کو سننے کے بعد میں کہیں گے واقعی سلمان بھائی ہم انشاءاللہ آج سے نماز پڑھیں گے. ابھی بھی میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے، کچھ کمنٹس میں ایسے دیکھتا ہوں کہ بھائی ہم بے نمازی تھے اور ہم آپ کی باتیں سن سن کے نماز پڑھنا ہم نے شروع کر دیا. میری کوئی اوقات نہیں ہے عزیز، میرے نبی کا صدقہ ہے جو میری بات پر آپ لوگ عمل کرتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں. انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اس کا ثواب ہمیں بھی ثواب ملے گا، آپ کو تو ملے گا ہی، کیونکہ نیکی کا راستہ بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے. الحمدللہ. تو آپ بھی ہو سکے تو لوگوں کو حدیث بتایا کریں، اچھی باتیں بتایا کریں، کیونکہ وہ عمل کر لے گا بھائی تو آپ کو بھی اس کا بھرپور ثواب ملے گا. ہاں میرے عزیز، چلیے کلام شروع کرتے ہیں. ماں باپ کا کبھی دل مت دکھانا، ماں باپ کی عزت کر لیں اور 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں. جب آپ کو ٹائم مل رہا ہے تو نماز ضرور پڑھیں. مجبوری میں چھوٹ رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنی چاہیے میرے عزیز. ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، حسن و اخلاق اچھا کریں. یہ چند باتیں ہیں، ان پر عمل کر لیں، الحمدللہ زندگی میں خوشحالی رہے گی. اور 5 وقت کی نماز تو آپ پر فرض ہے، وہ تو پڑھنی پڑے گی. اس سے الگ آپ نے کیا کیا؟ اس سے الگ آپ نے کیا کیا؟ تو عزیز بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی اپنی حیثیت کے حساب سے مدد کرو. آج کل ایک ٹرینڈ اور چل رہا ہے کہ لوگ فون پر مدد کے لیے کہتے ہیں، جبکہ وہ پریشان بھی ہے نا تو لوگ مدد نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ آج کل دھوکہ دھڑی بہت چل رہی ہے، اس لیے اچھے لوگ جو پریشان لوگ ہیں ان کی بھی مدد نہیں ہو پاتی ہے. تو فون پر مدد نہیں ہو پاتی میرے عزیزوں. ہو سکے تو آپ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پاس پڑوسیوں کا، اگر لوگ اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو کوئی کہیں فون نہیں کرے گا، حقیقت میں نہیں کرے گا. تو آئیے میرے عزیز، بات لمبی ہو رہی ہے، کلام شروع کرتے ہیں. بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کریں، ان غزہ کے مظلوموں کے لیے دعا کریں جن پر ظلم ہو رہا ہے. عزیزو، ہر ویڈیو میں یہ ذکر کرتا ہوں، آپ ہر وقت اپنے لبوں پر، اپنے دل میں ان مظلوموں کے لیے دعا رکھیں میرے عزیز، ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہیں. آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے. سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے. کہ حشر کے دن حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے. سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے. اور سنیں، بھر کے دامن، بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے، کہ بھر کے دامن، کہ بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے، بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے، بھر کے دامن، بھر کے
سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، 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 حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے۔ اور سنیں، قصر باطل میں جو زلزلہ ڈال دے، قصر باطل کہ قصر باطل قصر باطل میں جو زلزلہ ڈال دے، قصر باطل میں جو زلزلہ ڈال دے، قصر باطل میں جو زلزلہ ڈال دے، ہم کو ایسا کہ ہم کو ایسا ہی اختر رضا چاہیے، ہم کو ایسا، ہاں ہم کو ایسا، ہم کو ایسا ہی اختر رضا چاہیے، ہم کو ایسا ہی اختر رضا چاہیے، ہم کو ایسا ہی اختر رضا چاہیے، ہم کو ایسا ہی اختر رضا چاہیے۔ حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے۔ آخری شریف کہے نا سبحان اللہ، کہ اہل بدعت، اہل بدعت، اہل بدعت کو بدعت مبارک رہے۔ ہاں عقیدے کا شعر، اہل بدعت کو بدعت مبارک رہے، اہل بدعت کو بدعت مبارک رہے، اہل بدعت کہ اہل بدعت کو بدعت مبارک رہے، اہل بدعت کو بدعت مبارک رہے، اہل بدعت کو بدعت مبارک رہے، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ
چار